اس لیے کہ بیٹے میں نے جو پہلے بات آپ سے کہی، بندہ دعا کر کے نبی نہیں بن سکتا. بے شک سب سے بلند تر مرتبہ نبیوں کا ہے، بندہ دعا کر کے نبی نہیں بن سکتا، لیکن دعا کر کے اللہ کے حضور جو سب سے بلند تر مرتبہ ہے زندگی کے بعد، وہ حاصل کر سکتے ہیں. اس لیے نبیوں نے بھی یہ دعا کی ہے کہ اللہ ہمیں اپنے راستے میں شہادت کی موت عطا فرما. اللہ کے نبی بھی یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، اللہ کے نبی بھی ارشاد فرمایا کرتے تھے، انی وددت ان اقتل فی سبیل اللہ. میں یہ بات بڑی پسند کرتا ہوں، مجھے یہ بات سے بڑی محبت ہے، مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ میں اللہ کی راہ میں شہید کر دیا جاؤں. سبحان اللہ. ثم احیاہم، پھر مجھے زندہ کیا جائے. ثم اقتل، پھر اللہ کی راہ میں شہید کیا جائے، پھر مجھے زندہ کیا جائے. ثم اقتل، 3 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی ہے کہ اللہ مجھے پھر زندہ کرے، پھر اپنی راہ میں شہادت عطا کرے، پھر زندہ کرے، پھر شہادت عطا کرے. کیوں کہ بیٹے سب سے بہترین موت جو ہے وہ شہید کی موت. سب سے بہترین موت جو شہید کی موت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، احادیث کا مفہوم ہے کہ جب کسی شہید کو تلوار یا گولی کا زخم لگتا ہے، دشمن کے وار کا زخم لگتا ہے نا، تو اس کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ اسے جنت میں اس کا مقام دکھاتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری. اس بندے کو اس تکلیف کا احساس ہی نہیں ہوتا، یا دوسرے لفظوں میں یوں سمجھ لیجئے کہ اس سے اس کی موت نکلنے کی، اس کی روح کے قبضے انسلی سے پرواز کرنے کی کتنی تکلیف ہوتی ہے جتنی اسے ایک مکھی، مچھر یا چیونٹی کے کاٹنے کی. اب یہاں پہ استدلال میں یہ کیا کرتا ہوں، کیسے ممکن ہے، کیسے ممکن ہے کہ بندے کی جان نکل رہی ہے اور اسے پتہ بھی نہ چلے، اسے تکلیف کیسے ممکن ہے. ہم لوگ قرآن پاک پڑھتے ہیں، جناب یوسف علیہ السلام جب مصر کی عورتوں نے، جب زلیخا نے آپ کے ساتھ کسی برائی کا ارادہ کیا، آپ نے انکار کر دیا، لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ زلیخا نے اپنے غلام کو بہکانا چاہا ہے، عورتوں میں یہ بات چل پڑی. اب اس نے عورتوں کو جناب یوسف کا دکھانا تھا. اس نے بلایا کہ ساری عورتوں کو بلاؤ. عورتیں آ گئیں. اس نے کہا اچھا ان سبوں کو ایک پھل پکڑا دو، ساتھ میں ایک چھری پکڑا دو. سبحان اللہ. چھری بھی پکڑ لی، پھل بھی پکڑ لیا. اب کیا کرتے ہیں، جب کہا گیا جناب یوسف کو کہ آپ ان کے سامنے آئیں، پھر کیا ہوا، فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن وقلن حاش للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم. جب انہوں نے دیکھا تو پھر کیا کیا، وقطعن ایدیہن، ان لوگ عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی. عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی اور کسی کو پتہ نہیں چلا کہ ہم پھل کاٹ رہی ہیں یا اپنی انگلیاں کاٹ رہی ہیں. سبحان اللہ. اگر یوسف نبی کو دیکھ کے، ان کے حسن کو دیکھ کے کسی عورت کو یہ پتہ نہیں چلا کہ میں اپنے جسم کا حصہ کاٹ رہی ہوں اور تکلیف کا احساس نہیں ہوا، تو جو اپنی موت کے وقت کائنات کے خالق کا دیدار کر رہا ہو، جو کائنات کے خالق کے جلووں کو دیکھ رہا ہو، اسے کیسے محسوس ہو سکتا ہے کہ ہاں مجھے کوئی تکلیف ہو. یہ اس کا مقام اور مرتبہ ہے. پھر شہادت کی بیٹے اقسام بھی ہیں. سبحان اللہ. جب اللہ کے نبی نے یہ پوچھا نا کہ ہاں شہید کسے کہتے ہیں، انہوں نے کہا یا رسول اللہ جو اللہ کی راہ میں جان دے دے اسے شہید کہتے ہیں. اللہ کے نبی خاموش ہو گئے. پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے مختلف احادیث ہیں جن کا مفہوم میں آپ کو کنکلوژن نکال کے بتانے لگا ہوں. ان کا مفہوم یہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو بندہ پانی میں ڈوب کے مر گیا وہ بھی شہید ہے، جو بندہ آگ میں جل کے مر گیا وہ بھی شہید ہے، جس کے اوپر کوئی دیوار گر گئی وہ بھی شہید ہے. عورتوں کے بارے میں ہے کہ بچی کی پیدائش کے وقت وہ مر جاتی ہے، اسے بھی شہادت کا سا مرتبہ ملتا ہے. اللہ کے نبی نے قریباً 14 اقسام بیان فرمائی کہ یہ بھی شہید، یہ بھی شہید، یہ بھی شہید، یہ بھی شہید. کیوں؟ تو میں نے پہلے گزارش کی کہ انبیاء صرف رسول اللہ علیہ السلام نے، سارے نبی اللہ سے شہادت کی موت طلب کرتے رہے کہ اللہ ہمیں اپنے راہ میں شہادت عطا فرمانا. جناب نوح علیہ السلام کی قوم پہ جب
عذاب آیا ہے سیلاب کا، پانی کا، قریباً کوئی 6 مہینے کے قریب وہ کشتی پانی میں رہی ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ 6 مہینے وہ کشتی تیرتی رہی ہے، آپ کے ساتھ صرف 80 بندے تھے، 70 یا 80 بندے تھے، سبحان اللہ 70 یا 80 بندے ہیں صرف۔ اب وہ 6 مہینے پانی میں تیرتی رہی ہے، اگر ان میں سے نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار ہونے والوں میں سے کوئی گر کے پانی میں ڈوب کے مر جاتا تو اسے بھی مقام شہادت ملنا تھا۔ سبحان اللہ اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت میں سے جو بندہ پانی میں ڈوب کے مر جائے گا اللہ اسے بھی شہادت کا مرتبہ دے گا۔ سبحان اللہ ایک ہوتی ہے شہادت حقیقی، حقیقی شہادت وہی ہے جو اللہ کی راہ میں دشمنوں سے جنگ کرتے ہوئے سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے بندہ اپنی جان اللہ کے سپرد کر دے، سبحان اللہ یہ شہادت حقیقی ہے۔ یہ شہادت حکمی ہے، سبحان یہ بھی شہادت کا سا مرتبہ ملتا ہے ڈوبنے والے کو، جلنے والوں کو۔ جلنے والے کو کیوں مقام شہادت دیا؟ جناب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت کی وحدانیت کے پیغام کے بدلے میں آگ میں ڈالا گیا کہ اس بندے کو آگ میں ڈال کے ختم کر دو، مار دو، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ جب آگ میں پھینکا گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آئے آگ ٹھنڈی ہو جائے، قلنا یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم، ان پہ سلامتی والی ہو جائے۔ اب اگر ابراہیم علیہ السلام کی موت اس آگ کی وجہ سے ہو جاتی تو ان کا مرتبہ بھی مقام شہادت سا ہوتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت میں سے اگر کوئی بندہ آگ میں جل کے مر جاتا ہے تو اس بندے کا مقام بھی شہادت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے، یعنی انبیاء بھی شہادت کی موت کی خواہش کرتے رہے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنے راستے میں شہادت کی سی موت عطا فرما۔ اب پھر شہادت کی آگے 2 صفات ہیں، سبحان اللہ 2 صفات ہیں، ایک شہادت ہوتی ہے سری، ایک ہوتی ہے جہری۔ سبحان اللہ ایک فوری شہادت بندے کی ہو جاتی ہے، کوئی بھی معاملہ ہوا بندہ فوراً شہید ہو گیا۔ ایک ہے میدان جنگ میں گیا، زخمی ہوا، لیکن کسی وجہ سے وہ زخم اس کا دوبارہ سے بھر گیا، سبحان وقت گزرا اور دوبارہ اسی زخم کی وجہ سے اس کی موت ہوگی۔ اسے جاری بھی کہتے ہیں، سیدھی بھی کہتے ہیں، کہ یہ بھی شہادت کا سا ہی مرتبہ ہے۔ اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام پہلے نبی بھی ہیں، سبحان اللہ دوسرا درجہ صدیق، نبی سے بڑھ کے سچا کون ہے، تیسرا شہادت کا سا مرتبہ۔ اب شہادت کے مرتبے میں رسول علیہ السلام کو جب ایک غزوہ کے بعد کسی نے شہید کرنے کی کوشش کی ہے، آپ کو زہر آلود کھانا کھلایا ہے، تو اس نے فوراً اللہ کے نبی کی طرف سے جو ہے وہ اللہ کی طرف سے پیغام آ گیا کہ یہ کھانا زہر آلود ہے، اللہ کے نبی نے وہ باہر نکال دیا۔ اس کی وجہ سے اللہ کی ظاہری جسم پہ کچھ اثرات مرتب ہوئے ہیں، اس زہر نے کچھ اثرات چھوڑے ہیں۔ اور مفسرین تو لکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے آخری ایام میں دوبارہ اس زہر نے زور پکڑ لیا تھا، جس وجہ سے نبی علیہ السلام کی علالت کی وجہ سے آپ اپنے رب کے پاس گئے ہیں۔ لہٰذا ایک قسم کی آپ کی حیات مبارکہ کے بعد جب آپ اپنے رب سے ملے ہیں تو شہادت ہی کے درجے میں ملے ہیں، شہادت ہی کے درجے میں ملے ہیں۔ اسی طرح نہ صرف انبیاء کی بلکہ خلفائے راشدین کی بھی یہ خواہش رہی ہے، صحابہ کرام کی بھی یہی خواہش رہا کرتی تھی کہ اللہم ارزقنا شہادتاً فی سبیلک، اے اللہ ہمیں اپنے راستے میں شہادت کی موت عطا فرما۔ سبحان اللہ اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 4 منٹ رہ گئے جی، بس ختم کرتے ہیں۔ سبحان اللہ رب العزت جناب خالد بن ولید کی تلوار ٹوٹ جاتی، اگر اللہ کی تجھ تھی، میری خواہش تھی کہ میں اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں۔ شاید جسم کا کوئی حصہ ہوگا جس پہ زخم کا نشان نہ ہو، دشمن نے وار نہ کیا ہو، لیکن ایک حسرت میرے دل میں رہ گئی ہے کہ میں اللہ کی راہ میں شہید نہیں ہو سکا، اللہ کی راہ میں شہید نہیں ہو سکا۔ لیکن مفسرین اور علماء لکھتے ہیں کہ جناب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہ زہر پیا تھا نا، ایک غیر مسلم نے کہا کہ آپ کے نبی کہتے ہیں جو یہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ دعا پڑھ کے زہر بھی کھا لیتا تو اسے اثر نہیں کرتا۔ سبحان اللہ آپ نے فرمایا میرے نبی نے جو کہا ہے بالکل سچ کہا، جو میری نبی کی زبان سے نکل گیا ہے، سورج مغرب سے نکل سکتا ہے، مصطفیٰ کی زبان سے کوئی غلط بات نہیں نکل سکتی۔ جو میرے نبی نے کہہ دیا سچ ہے۔ انہوں نے وہ زہر دیا، ساتھ میں ساتھیوں نے روکنا بھی چاہا کہ خالد آپ نہ پئیں، نہ پئیں، آپ نے فرمایا نہ،
اب یہاں پہ سوال میرے مصطفیٰ کی صداقت کا آ گیا، یہاں پہ میرے مصطفیٰ کی عزت کا سوال ہے۔ یہاں پہ خالد کی جانیں جتنی جاتی ہیں جائیں، ایک یا لاکھوں جانے بھی ہوں تو قربان۔ اب میرے مصطفیٰ کی عزت پہ حرف آنے لگے تو میں اس پہ کبھی بھی سمجھوتا نہیں کر سکتا۔ تو بیٹے یاد رکھیں، جہاں پہ مصطفیٰ کی عزت کا معاملہ آ جائے وہاں پہ کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کیا جاتا، کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کیا جاتا۔ آپ نے دعا پڑھی تو زہر پی لیا، اس کی وجہ سے آپ کے چہرے اقدس پہ پسینہ ضرور آیا، یعنی زہر نے اثر ضرور اپنا دکھایا کہ ہاں نہیں تھوڑی بہت تبدیلی واقع ہوئی ہے، لیکن اس کی وجہ سے آپ کی موت واقع نہیں ہوئی۔ اور کہتے ہیں کہ جب آپ بستر مرگ پہ تھے تب بھی اس زہر کی وجہ سے آپ کی موت ہوئی، اس لیے آپ کی اس شہادت کو شہادت صدیقہ جاری کہا جاتا ہے، اس لیے آپ بھی منصب شہادت ہی پر فائز ہوئے ہیں۔ بیٹے یہ جو بیٹا ہے، یہ بیٹا جو اللہ کی راہ میں شہید ہوا ہے، اللہ کے نبی پتہ کیا فرماتے ہیں کہ جس بندے نے ایک دن اور ایک رات، غالباً سنن ترمذی کی حدیث ہے، جامع ترمذی کی حدیث ہے، جامع ترمذی میں آتا ہے کہ جس بندے نے ایک دن اور ایک رات اسلامی ملک کی سرحد کی حفاظت کے لیے جاگ کے گزار دی، جس بندے نے ایک دن اور ایک رات، سالوں نہیں، ہماری افواج جو ہیں، ہمارے فوجی جو ہیں، یہ بڑے ہی بلند مرتبے کے حامل لوگ ہیں، بڑے بلند مرتبے کے حامل لوگ ہیں، جس نے ایک دن رات اللہ کی راہ میں گزار دی۔ اور میں نے تو پڑھا تھا صرف ایک رات کا بھی سننے میں آتا ہے، ایک رات اسلامی ملک کی حفاظت کرتے ہوئے گزار دی، وہ آنکھ جاگتی رہی، اللہ تعالیٰ اسے بے حساب جنت میں ڈالے۔ اس کی قبر کا حساب کتاب نہیں ہے، اس کا مرتبہ اللہ کے حضور کیا ہے۔ لوگوں ایسے بندوں کو گمان بھی نہ کرنا، سوچنا بھی مت کہ یہ اگر اللہ کی راہ میں جان دے گئے ہیں تو یہ فوت ہو گئے ہیں، یہ مر گئے ہیں، نہ، بل احیاء، یہ زندہ ہیں، اور عند ربہم، اللہ کے ہاں، یرزقون، انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے۔ تو ذرا مجھے یہ بتائیں، رزق کسی مردہ کو بھی دیا جاتا ہے؟ اللہ نے پہلا حکم دیا کہ یہ زندہ ہے، دوسرا حکم دیا کہ انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے۔ ان کی حیات کیسی ہے، وہ حیات کے مراتب کیا ہے، درجے کیا ہے، یہ وہ جانتا ہے یا دینے والا جانتا ہے؟ تو بیٹے اگر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ایک امتی کو شہید ہونے کی وجہ سے یہ مرتبہ مل جاتا ہے کہ اللہ روک دیتا ہے کہ خبردار تم نے گمان بھی نہیں کرنا کہ یہ مر گیا ہے، تو بیٹے جو صدیق کا بھی نبی ہے، جو نبیوں کا بھی نبی ہے، جو سید الانبیاء ہیں، اگر وہ دنیا سے پردہ فرما جائیں اور ایک بندہ اٹھ کے کہے جی کہ نہیں میرا نبی زندہ نہیں ہے، تو اسے اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ بیٹے ہمارے نبی کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہیں۔ ہاں زندگی کا فرق یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی وہ 63 سالہ زندگی ظاہری حیات مبارکہ تھی، اب ان کی برزخی حیات مبارکہ کیسی ہے وہ اللہ جانتا ہے، اللہ کے رسول جانتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے اللہ تعالیٰ نے میری روح میرے بدن میں لوٹا دی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے جسم اقدس کے ساتھ گنبد خضرا میں مقیم ہیں، اور وہاں پہ بیٹھے بیٹھے جب آپ سلام پڑھتے ہیں نا، درود پڑھتے ہیں، آپ کا سلام سنتے بھی ہیں اور اس کا جواب بھی ہیں۔ اگر ایک امتی شہید ہو کے زندہ رہ سکتا ہے، اللہ اسے روک سکتا ہے کہ تم نے مردہ گمان نہیں کرنا۔ شہید سے بلند مرتبہ ہے صدیق کا۔ صدیق نبی نہیں ہوتا، یاد رکھیں، نبی نہیں ہوتا، لیکن صدیق سے بھی بلند مرتبہ جو ہے وہ نبی کا ہے، اور کائنات میں بلند تر مرتبے والے انبیاء ہیں، اور سارے نبیوں سے بلند تر مرتبہ تمہارے اور میرے محبوب علیہ السلام۔ تو بیٹے اگر انبیاء اپنی قبور میں حیات ہیں، جناب موسیٰ کا واقعہ جب وقت ختم ہو گیا، پھر کبھی یار زندہ صحبت باقی، تو وہ کبھی واقعہ ملا تو وہ بھی بتاؤں گا۔ اگر نبی سارے زندہ ہیں، مسجد اقصی میں نماز ادا کر سکتے ہیں، مصطفیٰ کریم امامت کروا سکتے ہیں، تو بیٹے نبی علیہ السلام نے جس میں اقدس کے ساتھ امامت کروائی ہے، اور امامت روحوں کی نہیں ہوتی، امامت مردوں کی نہیں ہوتی، امامت صرف روحوں کی نہیں کی جاتی۔ اللہ نے سارے نبیوں کو ان کے جسموں کے ساتھ وہاں بھیج دیا تھا کہ جاؤ میرے نبی کی جا کے ابتدا میں نماز ادا کرو، میرے نبی کی ابتدا میں جس نے نماز ادا کی
پہلے نمبر پہ بیٹے کوئی نبی کی تعریف پوچھے، مصطلح تعریف کے ساتھ ساتھ یہ ہے جس نے مصطفیٰ کی امامت میں معراج کی رات مصطفیٰ کی امامت میں نماز ادا کی ہو، وہ نبی ہے۔ تو اس کے بعد جو آپ سے پوچھنے والا ہے نا، جو آپ کو بہکانے والا ہے، اس کی زبان اللہ کے حکم سے گنگ ہو جائے گی، گنگ ہو جائے گی، کیونکہ بعد میں نہ کوئی بندہ مسجد اقصی میں جا کے مصطفیٰ کریم کی اقتداء میں نماز پڑھے اور نہ کوئی نبی بن سکے۔ اس لیے نبیوں کے نبی جو ہیں وہ بھی بیٹے اپنی قبر مبارک میں بھی اپنے جسم اقدس کے ساتھ بھی حیات ہیں، تمہارا میرا سلام سنتے بھی ہیں اور اس کا جواب بھی عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے جو بندے یہ کہتے ہیں کہ نہیں مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام معاذ اللہ استغفر اللہ حیات نہیں ہے، کچھ مسلمان ہیں جو یہ سوچتے ہیں، انہیں اپنے ایمان کو ذرا فکر کرنا چاہیے کہ صدیق کو، نبی شہداء کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مردہ کہنے سے منع کر رہا ہے۔ تمہاری کیسی جسارت ہے، کیسی جسارت ہے کہ تو اپنے نبی کو اس شہید سے بھی کمتر درجے میں لے کے جا رہے ہو، حالانکہ شہید کو یہ مرتبہ ملا ہے تو مصطفیٰ کی وجہ سے ملا ہے۔ مصطفیٰ کو مرتبہ شہید کی وجہ سے نہیں ملا، شہید کو مرتبہ مصطفیٰ کی وجہ سے ملا ہے۔ اور بیٹے مسبب ہمیشہ سبب سے اعلیٰ و برتر ہوا کرتا ہے، جو سبب بننے والا ہے نا وہ سبب سے ہمیشہ اعلیٰ اور برتر ہوتا ہے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کے درجات کو مزید بلند فرمائے۔ ان کی وجہ سے بیٹے ایک بات ذہن میں رکھیں، بعض اوقات نیک والدین کی وجہ سے اللہ اولاد کو راہ ہدایت پہ لے آتا ہے کہ والدین کے درجات کو بھی بلند فرمائے۔ اللہ اس کی اولاد کو نیک بنا کر، صالح بنا کر اپنے محبوب کا سچا اور سچا خادم بنائے، دین اسلام کی خدمت کرنے والا بنائے۔ اگر میری زبان سے کوئی ایسی بات نکل گئی جو اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں ناپسندیدہ ہے، وہ میرے اور شیطان کی طرف سے ہے، میں اللہ رسول کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اگر